حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو غسل کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو کفن کون دے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کو قبر میں کون اتارے گا؟ کہ میرے اہل البیت۔ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب مجھے غسل دے دو، کفن پہنا دو تو سب باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرا اللہ اپنی رحمتیں مجھ پہ نازل فرمائے گا، اس کے بعد جبر و میکائیل آ کر میرے لیے دعا کریں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا کہ امام اور مقتدی، اور پھر اس کے بعد میرے اہل البیت کے مرد آئیں گے اور وہ میرے لیے کھڑے ہو کر دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر وہ چلی جائیں گے ان کے بچے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کے غلام آئیں گے، اس کے بعد مہاجرین آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر وہ چلے جائیں گے ان کی عورتیں آئیں گی، پھر اس کے بعد ان کے بچے آئیں گے، اس کے بعد ان کے غلام آئیں گے، پھر انصار آئیں گے وہ میرے لیے دعا کریں گے، پھر ان کے بعد ان کی عورتیں آئیں گی، پھر ان کے بچے آئیں گے، پھر ان کے غلام آئیں گے، پھر مجھے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ تو آپ کی چارپائی مبارک کے ساتھ لوگ قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر ایک انفرادی طور پر آپ کے لیے دعا کرتا دعا کرتا دعا کرتا۔ لہٰذا یہ پیر کا دن، منگل کا دن سارا گزر گیا، اب بدھ کی رات کو آپ اللہ کے سپرد کیے گئے۔ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا۔ حدیث کی مختلف کتابوں میں جو کچھ روایات ملتی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ 57 حدیث نمبر 6367، امام نسائی رحمہ اللہ کی السنن الکبریٰ جلد 4 صفحہ 264، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب الشمائل حدیث نمبر 397، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی التمہید جلد نمبر 24 صفحہ 397، اسی طرح مسند امام احمد جلد نمبر 34 صفحہ 365 پر ایک طویل روایت موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا حال بیان ہوا ہے، جس میں ہے کہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے فرمایا لا اسمع احدا یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مات الا ضربته بسیفی۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد امیر عمر فرمانے لگے میں کسی کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو گئی، اگر کسی نے ایسا کہا تو میں اس کی گردن اپنی تلوار سے کاٹ ڈالوں گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ مسجد میں تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے اس خطبے میں قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی انک میت وانہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آنی ہے اور باقی دنیا والوں نے مر جانا ہے۔ یہ سننے کے بعد امیر عمر کہتے ہیں فقال یا صاحب رسول اللہ امات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے؟ فقال نعم، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ فرمانے لگے ہاں۔ ابو بکر صدیق کا جملہ امیر عمر کے سوال کے جواب میں غور سے سنیے، فقال نعم، ابو بکر نے کہا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ فعلموا انہ کما قال، پس صحابہ نے جان لیا کہ ایسا ہی ہوا جیسا ابو بکر صدیق نے کہا تھا۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، آپ فوت نہیں ہوئے، ان سے سوال کیجئے کہ تمہارا فہم زیادہ ہے یا پیارے نبی کے صحابہ اور پیارے نبی کے یار غار ابو بکر صدیق کا؟ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار ہے یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو زیادہ پیار تھا؟ پھر صحابہ سوال کرتے ہیں یا صاحب رسول اللہ انصلی علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اے ابو بکر صدیق کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھیں گے؟
قال نعم، فرمایا ہاں آپ کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ قالوا کیف نصلی علیہ، صحابہ نے سوال کیا کہ ہم آپ کا جنازہ کیسے پڑھیں گے؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون ثم يدخل غيرهم حتى يفرغوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنازے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک قوم اندر داخل ہوگی جو تکبیر کہے گی، درود پڑھے گی، پھر دعا مانگے گی، پھر باہر نکل جائے گی، پھر دوسری قوم، دوسرا گروہ داخل ہوگا اور وہ اسی طرح کرے گا یہاں تک کہ سب کے سب اس ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں۔ اس حدیث سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا، مگر یہ نماز بغیر امام کے تھی اور گروہ در گروہ اندر داخل ہوتے گئے اور کسی امام کی اقتدا نہیں ہوئی۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 275 پر امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے فقد صلی الناس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افرادا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ لوگوں نے گروہ در گروہ پڑھا کسی امام کی امامت کے بغیر۔ وَذَلِكَ لِعِظَمِ عَمْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس لیے آپ کی عظمت کی بنا پر۔ اسی طرح امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے تمہید جلد 24 صفحہ 397 پر لکھا وَأَمَّا صَلَاةُ النَّاسِ عَلَيْهِ أَفْذَاذًا، اور رہا لوگوں کا ٹولیوں کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا، فَمُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ السِّيَرِ وَجَمَاعَةِ أَهْلِ النَّقْلِ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تو سیرت نگار اور ناقلین حدیث ان سب کا اجماع ہے اس بات پر اور اس میں سے کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ نے جنازہ نہیں پڑھا تو اس کی کوئی دلیل ہمارے علم میں نہیں، جو احادیث ہم تک پہنچی اس سے یہی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا گیا۔ ہاں، آپ کا اس جنازے کا طریقہ کار جو حدیث میں بیان ہوا وہی تھا،